السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر جاوید اقبال ہے، میں پلمونالوجسٹ ہوں، میں یہاں بہاولپور میں سرو کر رہا ہوں۔ آج جس اہم اجزاء پہ مجھے بات کرنے کو کہا گیا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے اتنا اہم ہے کہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں کبھی پیدائش ہوئی ہے کسی بچے کی، تو جب تک وہ سانس نہ لے اس کو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں اور اس کی پٹائی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے اور وہ ہے آکسیجن۔ تو جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے یہ آکسیجن فضا میں 21% ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے پھیپھڑے کا جیسا سٹرکچر ہے وہ اس 21% آکسیجن کو لے کے ہمارے پورے جسم میں اس کو یکساں طور پہ تقسیم کر دیتا ہے اور ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب کسی وجہ سے پھیپھڑے میں کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے اس کی جو جھلیاں ہیں وہ اتنی سخت ہو جائیں کہ وہ 21% آکسیجن کم پڑ جائے اور وہاں سے گزر نہ سکے۔ تو پچھلے 2 سال میں ہم جن آزمائش سے گزرے ہیں، جس تنہائی سے گزرے ہیں، کرونا یہی کچھ کر رہا تھا۔ پھیپھڑے کو بالکل ایسا کر دیتا تھا کہ وہاں سے نارمل آکسیجن کی مقدار گزر ہی نہیں سکتی تھی، بہت زیادہ آکسیجن دینی پڑتی تھی پھر جا کے وہ وہاں سے اندر جاتی تھی۔ ایک چیز روزمرہ زندگی میں ہمارے سگریٹ پینے والے لوگ، نمونیا والے لوگ، وہ لوگ جن کی الرجی اتنی بگڑ گئی ہو کہ ان کی ہسپتال کے بار بار چکر لگ رہے ہوں، اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے جو جوڑوں والوں کو یا بغیر جوڑوں والوں کو ہوتی ہے جس کو ہم انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں، ان میں یہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ فضا کی جو 21% آکسیجن ہے یہ وہ جھلی پار نہیں کر سکتی۔ تو اس میں پھر ان میں آکسیجن کی کمی کی علامات، جس میں نیلا پڑ جانا، جس میں ذہنی صلاحیت کی کمی، پھول باتیں کرنا، اور اس کے علاوہ سانس پھولنا، اس کے علاوہ ایسے کمزوری محسوس کرنا، یہ معمولی جو علامتیں ہیں، لیکن زیادہ علامتیں وہ ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہیں۔ اب اس کا بھی ٹیسٹ کرنے کا بہت سارے اچھے طریقے آ گئے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے پلس آکسیمیٹر، جو ہم انگلی پہ لگائیں تو ہمیں ایک طرف نمبر بتاتا ہے اور ایک طرف ہمیں وہ پلس بتاتا ہے۔ وہ نمبر جو بتا رہے وہ آکسیجن کے، اگر وہ 95 سے اوپر ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے نیچے ہے تو ڈاکٹر کو فیصلہ کرنے دیں کہ کتنی کم ہے آکسیجن۔ پھر اس رگ سے ہم خون نکال کے اس کا بھی چیک کرتے ہیں، اگر وہ 55 سے کم ہو تو بھی وہ کم ہے اور اس کو کمی کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کمی کو کیسے پورا کریں؟ اب فضا تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں، تو اس کے لیے پھر آکسیجن مختلف قسم کی مشینیں بنائی گئی ہیں، لیکوڈ آکسیجن بنائی گئی ہے اور گیس آکسیجن بنائی گئی ہے۔ جو ہمارے گیس آکسیجن تو ہماری جگہ جگہ یہاں ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو دے دیتے ہیں۔ ایک مشین ہے جسے ہم آکسیجن کنسنٹریٹر کہتے ہیں، وہ آپ بجلی سوئچ لگا دیں، وہ فضا سے آکسیجن کھینچ کے مریض کو دیتی ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ اس کے آنے کے بعد مریضوں کا گھر پہ علاج کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی نئی چیز ہے جو لیکوڈ آکسیجن ہے۔ لیکوڈ آکسیجن جگہ بھی کم گھیرتی ہے اور زیادہ مقدار میں آکسیجن بھی دیتی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ اب جب کسی مریض کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے، جیسے میں نے آپ کو بیماریاں بتائیں یا خراٹے والے مریض ہیں، تو بعض اوقات مشین صرف یہی نہیں ہوتی جو میں نے بتائی ہے، بعض اوقات سی پیپ یا ایک بائی پیپ مشین ہوتی ہے جو منہ پہ ماسک لگا کے رات کو لگانی پڑتی ہے، وہ بھی دینی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ کیا دیں گے۔ وہ دینے کے بعد آپ کے مریض کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی اور وہ اس کو انجوائے کرے گا اپنی لائف کو۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ بھی ایک دوائی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے ادھر ادھر سے علامات سنی خود آکسیجن لگا دی، بڑھا دی، کم کر دی، ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس کی زیادتی سے بھی پھیپھڑے پہ بہت موذی اثرات ہیں۔
تو جتنا ڈاکٹر آپ کو بتائے کہ یہ علامات آپ کے ارد گرد میں سے کسی کو ہوں تو اسے چیک اپ کرائیں، اور اس کے لیے آکسیجن ہے نہیں ہے کتنی دینی ہے وہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مریض ہے اس کو معائنے کے لیے بھیجیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔